وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 14ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 14ویں پارے کا کچھ حصہ سورہ الحجر پر مشتمل ہے اور کچھ حصہ سورہ النحل پر۔ یہ سورہ الحجر کا اگلا حصہ ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے قرآن حجت ہے، ایمان اور تکذیب پر تبصرہ ہے۔ 6 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ قرآن حجت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی اور رہنماؤں کے ساتھ انسانوں کا برتاؤ، جھٹلانے والوں کا انجام، جھٹلانے کا سبب، اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت اور تعلق باللہ۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں۔ اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقرر مدت لکھی ہوئی تھی۔ کوئی امت اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ہے ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی جب فرشتے آتے ہیں یا موت کے وقت آتے ہیں یا عذاب لے کر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد کسی کے بچنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تم سے پہلے ہم نے پہلی قوموں میں کئی رسول بھیجے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بلا شبہ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پس وہ اس میں چڑھنے والے ہو جائیں تو بھی وہ کہیں گے بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا۔ کرنے والے کام ہے اطاعت گزاری، سچا ہونا، اور جن سے روکا گیا کفر کرنا، غفلت میں پڑنا، جھوٹی امیدیں رکھنا، رسولوں کا مذاق اڑانا، رسولوں کو دیوانہ کہنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے جھوٹی امید سے بچنا ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے کائنات میں توازن ہے، انسان کو بھی متوازن ہونا چاہیے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ آسمانی نشانیاں گواہ ہیں، زمینی نشانیاں گواہ ہیں، زندگی اور موت کی نشانی گواہ ہے، اور تعلق باللہ۔ یہ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے۔ مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگائی ہے، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے ہیں، اور ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو۔
اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں۔ اور ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے وہ تمہیں پلایا اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، بڑے یقین کی بات ہے، یقین کی ضرورت ہے، اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم وارث ہیں، یعنی جس نے پیدا کیا لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اسی نے وارث بننا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو بہت پیچھے آنے والے ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، بلا شبہ وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ زندگی اور موت کی نشانی گواہ ہے، زندگی بھی رب دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، پہلے اور بعد والے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سبھی کو اکٹھا کرے گا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنا، اور کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کائنات سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق متوازن بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 3 ہے انسانی زندگی کا آغاز اور انجام۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: تخلیق انسان، آدم اور ابلیس کی مارکہ آرائی کا آغاز اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا، تو ان سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ رب العزت نے شیطان کو ہر بھلائی سے دور کر کے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ قال فاخرج منها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے، اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب پھر تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھی بلیم لگا دیا۔ انسان بھی ایسی بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں، ابلیسی حرکت ہے۔ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے، میں زمین میں ضرور ان کے لیے گناہ مزین کر دوں گا، اور میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، مگر ان میں تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا نیک لوگوں پر تیرا دعویٰ نہیں چلے گا، گمراہ تیرے پیچھے چلیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم
یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا ان میں سے تقسیم شدہ حصہ ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، اور جن سے روکا گیا شیطان کے بہکاوے میں آنا اور گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنی ہر نیت اور ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 4 ہے اعلان رحمت اور عذاب۔ 3 مین پوائنٹس ہیں متقین کا انجام، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد اور تعلق باللہ۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں سے کینہ ہم کھینچ کر نکال لیں گے۔ وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے، نہ ہی وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیں۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے آئے، جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا لا توجل، ڈرو نہیں، بلا شبہ ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جب کہ مجھے بڑھاپا آن پہنچا ہے؟ تو تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں، سو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور گمراہ لوگوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اس نے کہا اے فرشتوں پھر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لوط کے گھر والوں کے سوا، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچانے والے ہیں، اس کی بیوی کے ماں سوا ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اور جن سے روکا گیا بغض رکھنا اور مایوس ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ رکوع نمبر 5 ہے قوم لوط اور اصحاب ایکا کی تباہی کا منظر ہے، اور اس رکوع کے 5 مین پوائنٹس ہیں حضرت لوط کے پاس فرشتوں کی آمد، سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ، تبصرہ، اصحاب الایکہ اور تعلق باللہ۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، لوط نے کہا یقیناً تم لوگ اجنبی ہو۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم تمہارے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے، اور ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ بس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلو، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ یقیناً صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جانے والی ہے، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو تم مجھے ذلیل نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے جہان سے تمہیں منع نہیں کیا، یعنی اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں سارے جہان کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ استغفر اللہ۔ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کرنے ہی والے ہو، آپ کی عمر کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے رب العزت نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو کوئی قسم کھانا چاہتا ہے اللہ کی ذات کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے۔ تو آپ کی عمر کی قسم، بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے، بس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی، پوری قوم رجم کر دی گئی۔ قوم لوط کے کھنڈرات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی یقیناً مستقل آباد راستے پر ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے۔ یہ قوم شعیب ہے جسے ظالم قرار دے دیا گیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً کھلے راستے پر ہیں۔ کرنے والے کام ہے سچا ہونا اور دھیان دینا، اور جن سے روکا گیا شک کرنا، رسوا کرنا، خواہشات کے نشے میں بہکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ایام اللہ سے درس عبرت حاصل کرنا، یعنی وہ دن جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی قوم پر اپنا عذاب بھیجا۔ رکوع نمبر 6 ہے آخری گھڑی تک رب کے غلام رہو۔ 6 مین پوائنٹس ہیں: اصحاب ہجر، تخلیق کائنات، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے، رسول اللہ کا حکم اور تعلق باللہ۔ اصحاب الحجر نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والے نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ قوم سمود اپنی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمال درجے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اب اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس متاع دنیا کی طرف جس کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا، اور ان پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ کہہ دیں بلا شبہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا، یعنی جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا صاف اعلان کر دیں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا صاف اعلان کر دیں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے زبردست وعید دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں، سو جلدی وہ جان لیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، چنانچہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ کرنے والے کام ہے درگزر کرنا، متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا،
ایمان والوں کے لیے بازو بچھانا، مال کے لیے غم نہ کھانا، برے انجام سے ڈرنا، رب کی حمد کرنا، تسبیح کرنا، سجدے کرنا اور رب کی عبادت کرنا، جن سے روکا گیا نشانیوں سے منہ موڑنا، بے خوف ہو کر گھر بنانا، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بنانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، آخری گھڑی تک رب کی غلامی کرنی ہے، رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے، اس کے آگے سجدے بجا لانے ہیں، انشاءاللہ ہانکے پکارے وہ سب کچھ کہنا جس کا رب نے حکم دیا ہے انشاءاللہ۔ سورہ الحجر مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا پختہ علم اور اس پر پختہ عمل نصیب فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ النحل کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 128 آیات ہیں۔ یہ رکوع نمبر 7 ہے جس میں توحید کا تذکرہ ہے، کائنات میں وحدت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا سو اس کو تم جلدی طلب نہ کرو، وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے حد بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا آغاز حقیر مادے سے کیا، پھر جب وہ قوت پکڑ جاتا ہے تو جھگڑالو بن جاتا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اچانک سری جھگڑالو ہے۔ والانعام خلقها، اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فوائد بھی ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے صبح چرنے اور شام کو محفوظ رہنے کے لیے واپس آنے میں بھی جمال رکھا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے۔ یقیناً تمہارا رب بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے سواری اور زینت کے لیے پیدا کیے، اسی کا تذکرہ ہے۔ والخیل والبغال، اور گھوڑے، خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ کیا وہ خود بخود ٹیڑھے ہو جاتے ہیں؟ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ٹیڑھا بنایا؟ اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور جن سے روکا گیا عذاب کے لیے جلدی مچانا، شرک کرنا، جھگڑالو ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت سے رہنمائی لینی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ، توحید کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس میں سے تمہارے لیے پینا ہے، اور اسی سے پودے ہوتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ وہ اس کے ساتھ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بھی۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اور تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں
ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور زمین میں جو کچھ اس نے تمہارے لیے پھیلا دیا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اللہ تعالیٰ نے سمندر سے تازہ گوشت نکال کر زینت کے لیے موتی اور مونگے نکال کر جہازوں کے ذریعے تجارتی مواقع دیے تاکہ انسان شکر ادا کرے، اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے تم زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں پانی کو چیرنے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ، اور بہت سی علامتیں ہیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں۔ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کرنے والے کام ہیں غور و فکر کرنا، عقل سے کام لینا، سبق حاصل کرنا، شکر ادا کرنا اور ہدایت پانا۔ اور جن سے روکا گیا سبق حاصل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا، انکار کرنا، تکبر کرنا، علم کے بغیر گمراہ کرنا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے اور آخرت کی کامیابی کے لیے غور و فکر کرنے، سمجھ بوجھ سے کام لینے اور نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، ایک اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنے والوں کا نقطہ نظر ہے، اور 2 اس کے مین پوائنٹس ہیں، متکبرین اور اللہ تعالیٰ۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں اور ان کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو، بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ جن کاموں سے روکا گیا، انکار کرنا، تکبر کرنا، علم کے بغیر گمراہ کرنا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تکبر سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے متکبرین اور متقین کا انجام۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، متکبرین کا انجام، متقین کا انجام، تنبیہ اور تعلق باللہ۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب
من حیث لا یشعرون، یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کیں جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا، پس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑیں اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہیں تھے۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کہیں گے کہ یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ پھر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی امر ربک، تو نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح سے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ چنانچہ انہیں ان کے برے اعمال کی خرابیاں پہنچیں اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے آسمانی علم حاصل کرنا، یعنی وحی کا علم، قرآن کا علم، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، رب کے کلام کو بہترین چیز سمجھنا، نیک رویہ رکھنا، پاکیزہ رہنا۔ جن کاموں سے روکا گیا بری چالیں چلنا، اپنی جانوں پر ظلم کرنا، تکبر کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا، مذاق اڑانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ہر ایک کو یہ بتانا ہے کہ رب نے بہترین چیز نازل کی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رکوع نمبر 11 ہے، متکبرین کے نقطہ نظر کا رد ہے۔ 3 مین پوائنٹ ہے متکبرین کی پہلی دلیل اور اس کا رد، دوسری دلیل اور اس کا رد، اور تعلق باللہ۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، تو رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مشرکوں کا یہ قول ثابت کرتا ہے کہ ان کا تصور، ان کا عقیدہ تقدیر درست نہیں ہے۔ اپنے فعل کو مشرک اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کی طرف موڑتے ہیں، یوں بنیادی غلطی کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جان لیں کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے۔ یقیناً جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، طاغوت سے بچنا، جن سے روکا گیا شرک کرنا، گمراہ ہونا، انکار کرنا، اختلاف کرنا اور علم نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں، اور وہ میسیجز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیج کر ان کو خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی گمراہ کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکا دیتا پھر اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ رکوع نمبر 12 ہے انکار اور تکبر فطرت کائنات کے خلاف ہے۔ اس رکوع کے 4 مین پوائنٹس ہیں۔ سچے مومنوں کی زندگی کی ایک جھلک ہے، منصب رسالت کے فرائض ہیں، انکار اور تکبر فطرت کائنات کے خلاف ہے، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، یقیناً ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے، یعنی رسول نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی بالکل ہی بے خوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچتے ہی نہ ہوں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ ان کے چلنے پھرنے میں ہی ان کو پکڑ لے، چنانچہ وہ کسی طرح بھی عاجز کرنے والے نہیں، یا وہ انہیں خوفزدہ ہونے پر پکڑ لے، پس یقیناً تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی چلنے والا جانور ہو یا فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ فرشتے رب سے ڈرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا، صبر کرنا، رب پر بھروسہ کرنا، لوگوں پر کتاب اللہ کی وضاحت کرنا، غور و فکر کرنا، تکبر نہ کرنا، اور رب سے ڈرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ظلم کرنا، بری تدبیریں کرنا، بے خوف ہونا اور تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے اور چلانے کے لیے صبر اور توکل سے کام لینا ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 13 ہے، یہ رد شرک ہے۔ اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ توحید کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی ہے، انسانی نفس کی دلیل ہے، شرک اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے، اور مشرکین کا دوغلا پن اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 معبود نہ بناؤ، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، سو مجھی سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے۔ کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اس کی طرف گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تب تم میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ سو تم فائدہ اٹھاؤ، پس تم جلد ہی جان لو گے، اور وہ ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔
اللہ کی قسم تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا جو جھوٹ تم گھڑا کرتے تھے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، پاک ہے اس کی ذات، اور ان کے لیے وہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش کو اہل عرب اپنے لیے عار اور مصیبت سمجھتے تھے۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو غم سے بھر جاتے تھے۔ بیٹی کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ عورت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام حیات کے لیے مرد اور عورت دونوں کو لازم و ملزوم سمجھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ عورت بچے کی پیدائش اور نشو و نما کے لیے ناگزیر ہے۔ عورت مرد کے لیے جائے قرار ہے، مرد کے لیے قیمتی متاع ہے۔ انسانی زندگی کا تسلسل عورت کے بغیر ممکن نہیں۔ عورت کی توہین انسانیت کی توہین ہے۔ اہل عرب بیٹی کو اپنے لیے مصیبت اور بے عزتی کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے ذلت کے احساس سے چھپتے پھرتے تھے۔ اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ کیا ذلت کے باوجود اسے رکھ چھوڑے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ سن لو، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے رہنے کا انتظام کرے، ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے اور ان کے معاملے میں تکالیف برداشت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے عرض کی، اللہ کے رسول اگر 2 لڑکیاں ہوں تب؟ آپ نے فرمایا اگر 2 ہوں تب بھی۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرنا، جھوٹ گھڑنا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے ڈرو، جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کا دین ہی ساری کائنات میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے فریادیں کی جاتی ہیں۔ رکوع نمبر 14 ہے نزول کتاب کا مقصد ہے، 6 مین پوائنٹس ہیں۔ مہلت رحمت ہے، مشرکین کی حماقت، شرک کی بنیاد، نزول کتاب کا مقصد، وحی کے اثرات کے لیے مثال اور تعلق باللہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا تو اس زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے۔ چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے، اور یقیناً وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً اس کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، اور جن سے روکا گیا ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، شیطان کو سرپرست بنانا، اختلاف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے رسول بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت اور رہنمائی بنا کر اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہی اتار کر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے اللہ تعالیٰ علم اور قدرت میں کامل ہے۔
6 مین پوائنٹس ہیں. مویشیوں میں سبق ہے, کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں میں سبق ہے, شہد کی مکھی میں سبق ہے, انسانی زندگی میں سبق ہے, نتیجہ تعلق باللہ. یہ 6 مین پوائنٹس ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور بلا شبہ چوپایوں میں تمہارے لیے یقیناً ایک سبق ہے. ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے, اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشہ آور چیز بناتے ہو, اور اچھا رزق بھی. بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو چھتے بنانے کا حکم دیا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. وحی تو پیغمبروں کی طرف آتی ہے. شہد کی مکھی کی طرف وحی کی یعنی خفیہ طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کی زندگی کا پروگرام دیا کہ کچھ پہاڑوں اور کچھ درختوں میں سے گھر بنا, اور اس میں سے بھی جنہیں وہ چڑھاتے ہیں. ثم کلی من کل الثمرات, پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ, پھر اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے راستوں پر چلو. ایک شربت اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, اور تم میں سے کوئی نکمی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. ارذل عمر میں پہنچ کے انسان پھر سب کچھ بھول جاتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا, پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. کرنے والے کام ہے عقل سے کام لینا, غور و فکر کرنا, پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرنا, انصاف کا حکم دینا, سیدھے راستے پر ہونا. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی پھلوں سے رس پلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی جانوروں سے انسان کو دودھ پلواتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی مکھی کے پیٹ سے شہد پلاتے ہیں. رکوع نمبر 16 ہے توحید کے دلائل ہیں اور شرک کے رد کی مثالیں ہیں. 5 مین پوائنٹس ہیں. انسانی زندگی سے دلیل ہے توحید کی, وسائل رزق سے دلیل ہے, رد شرک کی مثال ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے رسول کی مثال ہے, تعلق باللہ ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, سب سمجھتے ہیں اس بات کو, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے. تو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان پر لوٹا دینے والے نہیں ہیں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں. یعنی اپنے غلاموں کو کوئی اپنا رزق کما کر نہیں دیتا, یعنی وہ سب کچھ اس کے حوالے تھوڑی کرتا ہے. اس کو تو اتنا ہی دے گا نا جتنی اس کے ساتھ خدمت طے شدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کوئی مال کما کر اسے اپنے غلاموں کو نہیں دیتا کہ پھر وہ اس مال میں برابر ہو جائے. کون برابری چاہتا ہے اپنے غلاموں سے؟ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے, اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. تو کیا پھر بھی باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ آسمانوں سے کسی رزق کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین سے, اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ, پس تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
ضرب اللہ مثلاً عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی مثال بیان کی ہے کہ وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنی جناب سے اچھا رزق دیا ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گنگا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا برابر ہے وہ اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ جن کاموں سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرنا، باطل پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے اسرار و رموز، اور اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، قیامت، انسان کی پیدائش میں دلیل، رحمت الہی کی ایک مثال، انسانوں کے گھروں سے مثال، لباس کی مثال اور تعلق باللہ۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے جیسا ہے، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ بھی جانتے نہ تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا آسمان کی فضا میں مسخر ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دیا، اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے اور اپنے قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون سے اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدے کی چیزیں بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے ہیں، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنائیں، تمہارے لیے قمیضیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسی قمیضیں بھی جو جنگ سے بچاتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ منہ موڑیں تو یقیناً آپ کے ذمے واضح پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بنا کر لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ کرنے والے کام ہے شکر ادا کرنا، ایمان لانا، جن سے روکا گیا حق سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت پہچان کر انکار کرنا، کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ رکوع نمبر 18 ہے قیامت میں کافروں کے حالات ہیں۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، گواہوں کی حاضری، مشرکین کی آہ و فغاں، اور آخرت کی شہادت کی تیاری۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی۔ امت میں سے پیغمبر گواہی دے گا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ وہ کوئی مہلت دیے جائیں گے۔
اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ شریک یہ بات انہی پر ڈال دیں گے کہ بلا شبہ تم جھوٹے ہو۔ حشر کے میدان میں مشرک اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت کا اقرار کر لیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گے، اور وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ وہ تہذیب جس کی بنا پر اپنے آپ کو بڑے تہذیب یافتہ سمجھتے رہے، گھروں کا وہ نظام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صریحا نافرمانی میں تھا، اور زندگی کے لیے وہ لائحہ عمل اور وہ طرز عمل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں، کل جب رب کے حضور پیش ہوں گے تو وہ سب کچھ کھو جائے گا جو گھڑا کرتے تھے، جس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، جن سے روکا گیا ظلم کرنا، شرک کرنا، جھوٹا ہونا، جھوٹ گھڑنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، فساد برپا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، آخرت کی گواہی کی تیاری آج کرنی ہے اور شہادت حق کا کام کرنا ہے۔ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گواہ ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی۔ رکوع نمبر 19 ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات۔ دو مین پوائنٹس ہیں، بنیادی تعلیمات اور تعلق باللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی، برائی اور زیادتی سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اور تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جس نے مضبوط کرنے کے بعد اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو۔ بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور ان کو زیادہ اچھا بدلہ دیں گے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، اگر نیک عمل کرو گے
تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ یقیناً ان لوگوں پر اس کا کچھ غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں عدل کرنا، احسان کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، سبق لینا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑنا، صبر کرنا، نیک عمل کرنا، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، جن کاموں سے روکا گیا فحاشی کرنا، برائی کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بنانا، اختلاف کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو تھوڑے فائدے کے عوض بیچ ڈالنا، شیطان کو سرپرست بنانا اور شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 20 ہے قرآن کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں: مشرکین کے اعتراضات، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنا، ایمان لانے والے اور تعلق باللہ۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو خود ہی گھڑ کر لانے والا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ کتنا بڑا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ گھڑ کر لاتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تمہیں علم ہی کہاں ہے۔ آپ کہہ دیں روح القدس نے تمہارے رب کی جناب سے حق کے ساتھ اسے اتارا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ اور ہم جانتے ہیں یقیناً وہ کہتے ہیں کہ بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کفر کیا، ماں سوا اس کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ مرتد آخرت میں نقصان اٹھائیں گے، لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی کیا، بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے ہجرت کرنا، جہاد کرنا، صبر کرنا، جن سے روکا گیا، علم نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہ رکھنا، جھوٹا ہونا، ایمان کے بعد کفر کرنا، دل کو کفر کے لیے کھول دینا، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کرنا، غافل ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے زندگی کے معاملات میں سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی سنت یعنی حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 21 ہے حلال و حرام کی پابندی ہی اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں حلال و حرام۔ ایک بستی کی مثال ہے، توبہ اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ جس دن ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا بدلہ دے دیا جائے گا،
تو ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ بہت توجہ والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو پرامن اور مطمئن تھی، اس کا رزق وافر مقدار میں موجود تھا، ہر جگہ سے اس کے پاس آ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر حرام کیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ بس جو شخص مجبور کر دیا جائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گڑتی ہیں ان کے بارے میں مت کہا کرو ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھیں جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، توبہ کرنا اور اصلاح کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، رسول اللہ کو جھٹلانا اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، غلطیوں پر توبہ کرنی ہے اور ظلم نہیں کرنا۔ رکو نمبر 22 ہے دعوت دین کے اصول ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم، نمبر 2 دعوت دین کے اصول، اور نمبر 3 دعوت دین کے لیے ہدایات، اور نمبر 4 تعلق باللہ۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بلا شبہ آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں، اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو۔ یقیناً آپ کا رب انہیں زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں،
اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لو، اور اگر آپ صبر کریں تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ صبر کریں اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا، یکسو ہونا، شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنا، رب کے راستے کی طرف دعوت دینا، ہدایت یافتہ ہونا، صبر کرنا، دل تنگ نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، نیکی کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اختلاف کرنا، سیدھے راستے سے بھٹک جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دعوت دین کے لیے حکمت، موعظہ حسنہ کے اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ الہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، معاف فرما دیجئے۔ الہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ الہی ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے۔ الہی ہمارے جو پیارے آپ کے پاس پہنچ گئے انہیں اچھے مہمان کی صورت رکھنا۔ الہی آپ سے استدعا ہے، الہی ہماری اولادوں کو بھی صدقہ جاریہ بنا دینا۔ الہی آپ سے استدعا ہے ہمیں خشوع والی نمازیں نصیب کرنا۔ الہی مسلمانوں کے جوان بچوں کو، بچیوں کو الہی خشوع والی نمازیں نصیب کر دینا، انہیں اپنے قرآن کا علم عطا کرنا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم عطا فرمانا یا ارحم الراحمین، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی مقدر کر دینا یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے جو دعائیں ہم نے مانگیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ